بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 4 کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاصیات ابواب، اصطلاحات، حصہ پنجم۔ استقوا والاسواق کے اندر ہم خاصیات ابواب سے متعلقہ اصطلاحات کو پڑھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے کا آج ہمارا آخری سبق ہے، جس کے اندر بقیہ اصطلاحات کو ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور آج کی اصطلاحات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کی سب سے پہلی اصطلاح ہے تجنب۔ تجنب جیسا کہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے، پرہیز کرنے کے لیے۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ فاعل کا ماخذ سے بچنا، یعنی فاعل اپنے آپ کو ماخذ سے بچاتا ہے۔ مثال دیکھیے، تحوب زید۔ اب تحوب زید کے اندر زید فاعل ہے، جبکہ تحوبہ میں موجود حوب، جو کہ گناہ کو کہا جاتا ہے، وہ ماخذ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ فاعل اپنے آپ کو ماخذ سے بچائے، تو اس جملے کا مطلب ہی یہی ہے، زید گناہ سے بچ گیا، تو فاعل یعنی زید ماخذ گناہ سے بچ گیا۔ تو یہ تھا تجنب۔ اور اس کے بعد ہماری اصطلاح ہے تعمل۔ تعمل کام کو کہتے ہیں، فاعل کا ماخذ کو کام میں لانا، یعنی فاعل ماخذ کو استعمال میں لاتا ہے، کام میں لاتا ہے۔ مثال دیکھیے، رسن الدابۃ، اس نے جانور کے سر پر لگام باندھی۔ اب اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو غائب کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ فاعل ہے، اور رسانہ کے اندر رسنون یعنی لگام، یہ ماخذ ہے۔ اب فاعل نے رسنون لگام کو یعنی ماخذ کو جانور کے سر پر باندھا، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فاعل نے ماخذ کو استعمال کیا ہے، کام میں لایا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اس کو تعمل کا نام دیتے ہیں۔ تو ہماری یہ دو اصطلاحات تھیں، تجنب اور تعمل۔ اس کے بعد اگلی اصطلاح ہے اتخاذ، پکڑنا۔ اس کی چند صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ ماخذ کو اختیار کرنا، پکڑنا یا لینا، یعنی عین ماخذ کو ہی اختیار کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے۔ مثال دیکھیے، تحرز منہ۔ تحرز کے اندر ہوا ضمیر ہے جو فاعل ہے، اور اس کے اندر حرزن پناہ گاہ ماخذ ہے۔ اب فاعل نے پناہ لی، پناہ گاہ پکڑی، مطلب یہ ہوا کہ فاعل نے ماخذ کو اختیار کر لیا ہے۔ اسی طرح تجنبا، اس نے کنارہ پکڑا۔ اس مثال میں ماخذ جنبن یعنی کنارہ ہے۔ اب فاعل نے کنارے کو پکڑا تو گویا فاعل نے ماخذ کو ہی پکڑ لیا، اختیار کر لیا۔ دوسری قسم ہے ماخذ میں لینا، جیسے تابط الحجرہ، اس نے پتھر کو بغل میں لیا۔ اب اس مثال میں تابطہ کا ماخذ ابطن یعنی بغل ہے۔ اب فاعل نے کسی چیز کو اپنے ماخذ یعنی بغل میں لے لیا۔ تیسری قسم ہے کسی چیز کو ماخذ بنانا، جیسے توسد الحجارہ، اس کا مطلب ہے اس نے پتھر کو وسادہ، تکیہ بنایا۔ یہاں وسادہ ماخذ ہے، اور اسی سے فرمان اقدس علیہ السلام ہے، لا توسدوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر فاعل نے ایک چیز کو ماخذ بنایا ہے، یعنی پتھر کو ماخذ بنا دیا، سرہانہ بنا دیا۔ اگلی صورت ہے ماخذ کو بنانا، جیسے تخبیت کسائی، میں نے اپنی چادر کو خیمہ بنایا۔
اب اس کے اندر ہمارا جو ماخذ ہے وہ خیمہ ہے. اب چادر کو ماخذ بنا دیا ہے یعنی خیمہ بنا دیا ہے. تو یہ اتخاذ کی 4 صورتیں تھیں کہ ماخذ کو اختیار کر لینا، ماخذ میں لینا، کسی چیز کو ماخذ بنانا اور اسی طریقے سے ماخذ کو بنانا. تو یہ 4 صورتیں تھیں جن کو ہم اتخاذ کا نام دیتے ہیں. ہماری اگلی اصطلاح ہے تدریج. تدریج کہتے ہیں فاعل کا کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا. جیسے غمس زید، زید نے آہستہ آہستہ چبایا. اس مثال میں فاعل زید نے چبانے والا فعل آہستہ آہستہ کیا ہے. تدریج کا عام طور پر معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کام کو درجہ بدرجہ کرنا. تو یہ تدریج کی تعریف ہے کہ فاعل کا کسی کام کو آہستہ آہستہ انجام دینا. اگلی اصطلاح ہے مشارکت. کسی کام میں 2 چیزوں کا اس طرح شریک ہونا کہ ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو. یعنی ایک وقت میں اس فعل سے ہمیں وہ شخص فاعل بھی معلوم ہو، مفعول بھی معلوم ہو. مثال دیکھیے، قاتل خالد نعیما، خالد اور نعیم نے آپس میں لڑائی کی. اب اس کے اندر خالد اور نعیم دونوں لڑائی کرنے والے بھی ہیں یعنی فاعل بھی ہیں، اور اسی طریقے سے لڑائی جن سے کی جا رہی ہے وہ بھی مراد ہیں. یعنی خالد لڑائی کر بھی رہا ہے اور خالد سے لڑائی کی بھی جا رہی ہے. نعیم لڑائی کر بھی رہا ہے، نعیم سے لڑائی کی بھی جا رہی ہے. یہ ہمیں ایک ہی لفظ قاتلہ بتا رہا ہے کہ دونوں اس کام کے اندر شریک ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مشارکت، کہ 2 چیزیں اس طرح شریک ہوں ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو، مفعول بھی ہو. اس کے بعد ہماری اصطلاح ہے موافقت. موافقت کا لغوی معنی باہم ایک دوسرے کے مطابق ہونا، اور یہاں اس سے ایک باب کا دوسرے باب کے ہم معنی ہونا مراد ہے. مثال دیکھیے، متن زید عمرا، یہ فعل ضرب اور نصر دونوں ابواب سے آتا ہے اور دونوں ابواب میں اس کا معنی مشترک ہے. یعنی موافقت کا کیا مطلب ہوا؟ ایک فعل ہے وہ 2 ابواب سے بھی آ جائے تو ان دونوں ابواب کے اندر اس کا معنی ایک ہی باقی رہے. یعنی ابواب کی تبدیلی سے اس کے معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، بلکہ دونوں ابواب معنی کی ادائیگی میں موافق ہوں، ایک جیسے ہوں. مثال دیکھیے، متن زید عمرا، یہ اب ضربہ سے ہو یا نصرہ سے ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کا معنی ہوگا زید نے عمر کی پیٹھ پر مارا. تو یہ تھا موافقت. اگلی اصطلاح ہے تصرف. فاعل کا ماخذ میں کوشش، جدوجہد کرنا. یعنی ماخذ کے اندر فاعل محنت اور کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے. مثال دیکھیے، اکتسب یوسف، یوسف نے کمائی میں محنت اور کوشش کی. اب یوسف اس کے اندر فاعل ہے اور الکسب یہ ماخذ ہے، کمائی. اب یوسف کمانے میں محنت اور کوشش کرتا ہے تو گویا فاعل اپنے ماخذ کے اندر محنت اور کوشش کر رہا ہے. تو اس عمل کو علم الصرف کی اصطلاح کے اندر تصرف کہا جاتا ہے. ہماری اگلی اصطلاح ہے تخییر. فاعل کا اپنے لیے ماخذ کو اختیار کرنا. جیسے اطبخ تلمیذ، شاگرد نے اپنے لیے پکایا. اب اس مثال میں فاعل نے یعنی شاگرد نے، فاعل تلمیذ ہے شاگرد، ماخذ طبخ پکانے کا کام اپنے لیے اختیار کیا ہے. اسے تخییر کہا جاتا ہے، یعنی چننا، اختیار کرنا. تو فاعل جب اپنے لیے ماخذ کو اختیار کرے تو ہم اس کو علم الصرف کی اصطلاح کے اندر تخییر کہتے ہیں. مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اطبخ تلمیذ، شاگرد نے اپنے لیے پکایا. تو پکانے کا عمل جو یہاں ماخذ ہے
وہ شاگرد نے جو فاعل ہے اپنے لیے اختیار کیا۔ اس کے بعد ہے طلب ماخذ، فاعل کا ماخذ کو طلب کرنا۔ مثال دیکھیے، تربح عیسیٰ، عیسیٰ نے نفع طلب کیا۔ اب اس جملے کے اندر عیسیٰ فاعل ہے، ربح نفع اور فائدہ یہ ماخذ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاعل نے ماخذ یعنی نفع کو طلب کیا ہے، تو جب فاعل نے ماخذ کو یعنی نفع کو طلب کیا تو ہم اس کو علم الصرف کی اصطلاح کے اندر طلب ماخذ کا نام دیتے ہیں۔ ہماری آخری جو اصطلاح ہے وہ ہے لیاقت، فاعل کا ماخذ کے لائق ہونا، مناسب ہونا۔ جیسے استرقع الثوب، کپڑا پیوند کے قابل ہو گیا۔ اب الثوب فاعل ہے اور ماخذ رقعۃ پیوند ہے۔ اب فاعل یعنی کپڑا وہ ماخذ پیوند کے قابل ہو گیا ہے، لائق ہو گیا ہے، اس لیے ہم اس کو علم الصرف کی اصطلاح کے اندر لیاقت کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری اصطلاحات جو ہم نے 5 اسباق کے اندر تفصیل سے پڑھی ہیں اور اچھے طریقے سے بیان کی ہیں۔ تو ان تمام اصطلاحات کو جتنا اچھا آپ یاد کریں گے اتنی ہی آسانی سے آنے والے خاصیات ابواب کے اسباق آپ کو سمجھ آئیں گے۔ ہم نے یہاں تفصیل کے ساتھ ان اصطلاحات کو پڑھ لیا ہے، آگے اسباق کے اندر جہاں یہ اصطلاحات استعمال ہوں گی وہاں ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے اپنے سبق کو چلائیں گے۔ تو ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ان کا سمجھنا اور یاد کرنا آسان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔